الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ میرے پیارے بھائیوں، کسی انسان کا بلا وجہ دل دکھانا بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی میگنیچیوڈ کا، یہ جرم کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ ہم ایک حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی انسان کا بلا وجہ دل دکھا دیتا ہے، یا جو انسان کسی کا دل دکھا دیتا ہے، اس کے 24 گھنٹے کی عبادات ضائع ہو جاتی ہیں۔ تصور کریں تو یہ حدیث پاک رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ ایک انسان بہت ہی نیک ہے، جو صبح اٹھتا ہے سنت طریقے سے، اس کا اٹھنا سنت طریقے کے مطابق نماز تہجد ادا کرنا، فرض کر لیں، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، پھر سنت طریقے سے مسجد جانا، صبح کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کرنا، اسی طرح ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کرنا، حج بھی کرنا، عمرے بھی کرنا، ساری نیکیاں اس کی ذات کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ لیکن ایک اس کی عادت ہے کہ اسے زبان پہ قابو نہیں ہے۔ وہ حدیث پاک آپ نے اکثر سماعت فرمائی ہوگی کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب یہ جو نیک بندہ ہے، اس کا زبان پہ قابو نہیں ہے، یہ دل دکھا دیتا ہے۔ اگر 24 گھنٹے میں کسی ایک کا دل بھی دکھا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، یہ دائیں طرف جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو نیکیاں لکھ رہا ہے، کہ اس کی 24 گھنٹے کی ساری عبادت ڈیلیٹ کر دو، صفر کر دو۔ اب یہ اپنے گمان میں بہت بڑا عبادت گزار بنا بیٹھا ہے، لوگوں کی نظر میں بہت بڑا عبادت گزار بنا بیٹھا ہے، لیکن کتنی بدقسمتی ہوگی قیامت کے دن جب اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا تو وہ ساری کی ساری عبادتیں ڈیلیٹ ہو چکی ہوں گی، صفر ہو چکی ہوں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، غلطی سے بھی دل نہ دکھائیں، اور اگر کبھی نادانستہ کسی کی دل آزاری ہو جائے تو رو رو کے منتیں کر کر کے اسے منا لیا کریں، کہ اس دنیا کے اندر منا لینا، اس دنیا کے اندر اپنے اس بھائی کے ساتھ حساب چکا لینا آسان ہے، آخرت میں چکانا بڑا مشکل ہوگا۔ تو اس حدیث پاک کے اندر ان نام نہاد مسلمانوں کے لیے بہت بڑا درس عبرت ہے کہ جن کے سگے بھائی کے بچے یتیم رہ جاتے ہیں، اور سب سے پہلے ان بد نصیبوں کی نظر اپنے بھائی کے اثاثوں پہ ہوتی ہے، اپنے بھائی کی جائیداد کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ ہر وقت اس ترکیب میں ہوتے ہیں، شروع میں تو بڑا ظاہراً محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، فوتگی پہ جو رسم و رواج ہے یہ پورا کیا جاتا ہے،
جمعرات 40ویں کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ رزق یتیم بچوں کا ہے، جن میں سے ہو سکتا ہے سارے یا کچھ نابالغ ہوں، ان کا پیسہ جمعرات اور 40ویں پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ الگ ایک ٹاپک ہے، لیکن ابھی اس بھائی کا کفن میلا نہیں ہوتا کہ یہ اپنے بھتیجوں کی جائیداد اور اپنے اس مرے ہوئے بھائی کے اثاثے ہتھیانے کی کوشش شروع کر دیتے۔ بیوہ جو ان کی بھابھی رہ گئی ہے یہ روتی ہے، یتیم بچے بلکتے ہیں، یہ ان کی جائیدادوں کے اوپر، ان کی مال کے اوپر، ان کی زمینوں کے اوپر جو زبردستی انہوں نے ہتھیا لی ہوتی ہیں، مزے کر رہے ہوتے ہیں، اور ادھر یتیم کے پاس کھانے کے لیے سوکھی روٹی بھی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، یہ یاد رکھیے گا، جن محلات کی بنیادوں میں کسی مسکین، کسی مظلوم، کسی یتیم، کسی بے بس انسان کی آہیں شامل ہوتی ہیں نا، وہ دیر پا نہیں ہوتے، وہ محل کبھی کسی انسان کے لیے خوشی کا باعث نہیں بن سکتے۔ اس محل میں رہنے والے انسان تباہ و برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ یتیموں کے آنسو، بیواؤں کے آنسو، بے بس کے آنسو جب سیلاب بنتے ہیں نا، تو پھر ان محلوں کا اور ان کے اندر رہنے والوں کی خوشیوں کا بیڑا غرق کر دیا کرتے ہیں۔ پھر جیسے سیلاب آتا ہے تو آبادیاں بہہ جاتی ہیں نا، اسی طرح ان غریبوں کے آنسوؤں کا پانی سیلاب بن کے ان کی خوشیوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ یاد رکھیں، مظلوم کی آہ سے ڈرا کریں، کیونکہ مظلوم کی آہ اور مالک کون و مکان کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ مظلوم جب روتا ہے نا، جب کسی کا دل حد سے زیادہ دکھتا ہے، تو اس کی آہ آسمانوں کے پردے چیر کے سیدھا مالک کون و مکان کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بہت خوبصورت فرمان علی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی ایسے بندے کے ساتھ زیادتی کرنے سے بچو اور ڈرو جو تم سے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن جو بدلہ نہیں لے سکتا اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے زیادہ ڈرو، کیونکہ جو خود بدلہ نہیں لے سکتا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود لیتا ہے۔ اور پھر سوچ لیں، جن سے بدلہ اللہ لیتا ہے ان کا پھر کیا بچتا ہوگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت قول مبارک ہے، اور یہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں ساری زندگی دو بندوں کو ڈھونڈتا رہا، دو قسم کے بندوں کو ساری زندگی میری نگاہیں تلاش کرتی رہی، لیکن پوری زندگی باوجود پوری کوشش کہ میں ان دو لوگوں کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ ان میں سے ایک وہ جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے کسی انسان پہ ظلم کیا ہو اور پھر وہ اللہ کے انتقام سے بچ گیا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، یہ واقعہ غور سے سنیے گا اور کوشش کیجئے گا اسے اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لیں، اور یہ باتیں دوسروں کو بھی بتایا کریں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر ہو گئی، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم تھک گئے ہیں، لیکن ہمیں کہیں نہیں مل رہا۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا پریشان ہوں، گھر میں اس کی ماں رو رہی ہے، ہمارے گھر میں قیامت برپا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے ہمارا یہ بیٹا ہمیں مل جائے۔ ابھی والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی ہاتھ اٹھنے بھی نہیں پائے تھے۔ سرکار نے ارادہ ہی فرمایا تھا کہ ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں،
عرض کرتے ہیں آقا مرسم ان کے بیٹے کو میں نے فلاں باغ میں کچھ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب جن کا بچہ گم ہوا ہوتا ہے نا وہ صحابی فوراً بھاگ پڑتے ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں اسے میرے پاس بلاؤ۔ انہیں بلایا جاتا ہے۔ غور سے سنیے گا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تو باغ میں جائے گا نا، اپنے بچے کو باقی بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھے گا تو اس کا نام لے کے اسے پکارنا، بیٹا کہہ کے نہ بلانا۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حکمت واضح فرما دیجیے، کیونکہ آپ کا تو کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، آپ کی بات تو اللہ کی بات ہوتی ہے۔ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کئی گھنٹے بیت گئے، تیری نگاہیں تیرے بیٹے کے دیدار کو ترس رہی ہیں، تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک چکا ہے، جب تو جائے گا نا بیٹے کو باقی بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھے گا تو جب تو بیٹا کہہ کے بلائے گا نا تیرے لہجے میں بلا کا درد ہوگا، تیرے لہجے میں بلا کا درد ہوگا۔ اگلا فقرہ سنیے گا، جب تو اس درد سے بیٹا کہے گا نا تو ہو سکتا ہے، شیورٹی نہیں تھی، پاسبلٹی تھی، ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ بچے جو کھیل رہے ہیں ان میں سے کسی بچے کو بیٹا کہہ کے بلانے والا اس دنیا میں نہ ہو سکتا ہے ان بچوں میں سے کوئی بچہ یتیم ہو جسے بیٹا کہنے والا نہ ہو، اس کا دل دکھ جائے گا۔ اس لیے میرے صحابی اس کا نام لے کے پکارنا، اسے بیٹا کہہ کے نہ پکارنا۔ میرے بھائیوں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جہاں پہ کسی انسان کے دل کے دکھنے کی پاسبلٹی بھی ہو، گمان بھی ہو، یقین نہ ہو، اگر سچ بات بھی ہو تو وہ بھی نہ کرنا، کیونکہ یہ سچ ہے نا کہ وہ جو بچہ تھا اس کا بیٹا تھا، لیکن سرکار نے اس حقیقت کا اظہار کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ تو پھر ہمیں اس واقعے سے سبق لینا چاہیے نا، جو اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب موقع ملے کسی انسان کا دل دکھائے، چھوٹی چھوٹی بات پہ انسانوں کے دل دکھا رہے ہوتے ہیں اور پھر جان بوجھ کے لوگوں کے دل دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں، یہ شعر سنیے گا اور میری بات ختم، اور ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائیے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے تے ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، او ایک بندے دا دل نہ اڈھاویں تے رب دلاں وچ رہن